الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت امت مسلمہ میں بعض ایسے مسائل ہیں جن پر مسجد و محراب سے ان موضوعات پر بات کرنا، اس پر طبیعت تو آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں. ان حالات میں اگر ان فروعی مسائل کو چھیڑا جائے تو عوام اور زیادہ دین سے متنفر ہوتی ہے اور اہم مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے. لیکن میں نے جیسے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کمبل کی تلاش میں دریا میں چھلانگ مار دی اس نے، اور وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلا. ریچھ نے اسے پکڑ لیا تو باہر سے لوگ کہہ رہے بھائی تو کمبل کو چھوڑ دے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان مسائل کو نہ چھیڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتے. اس لیے چھیڑنا پڑتا ہے تاکہ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا دفاع کیا جائے. یہ پہلے بتا دوں مقصد ہرگز ہرگز فرقواریت نہیں ہے. آج ایک عجیب مسئلہ ہے کہ علماء کرام اگر کسی باطل کے خلاف بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے سوا کسی کو درست سمجھتے ہی نہیں، دوسروں کو باطل کہتے ہیں اور ان کے خلاف کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کہیں تو کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، حق بات کو چھپاتے ہیں. تو اس لیے اب سوچا کہ ان تانوں سے تو کبھی نجات نہیں ملے گی، تو جو بات جس کو حق سمجھتے ہیں انسان اس کو بول دے. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے، حکیموں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن کبھی لوگ علاج کرنا چھوڑتے نہیں ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہاں سے فائدہ نہیں ہو رہا، ادھر چلے جاؤ. تو دینی جماعتوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں میں اتنا اختلاف ہے کہ اب ہم یہ سب غلط. میں ان سے کہتا ہوں کہ جسم کا علاج کرانا چونکہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے سب ڈاکٹروں کو کبھی نہیں چھوڑتے آپ. ایک پر اعتماد اٹھ گیا تو دوسرے کے پاس. لیکن دین کو آپ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے سب کو غلط کہہ کے دین سے دور ہو جاتے ہو. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. بہرحال آج میں ایک مسئلہ چھوڑوں گا طلاق سے متعلق، جس میں وہ لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، بہت زیادہ اس بارے میں سوالات آتے ہیں.
اور ان مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، لوگوں نے اللہ کے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا ہے. جب چاہو اپنی مرضی کا فتویٰ جس مولوی صاحب سے چاہو جا کے لے آؤ. یہاں سے اچھا نہیں لگ رہا تو ادھر سے لے آؤ، ادھر سے نہیں لگ رہا تو کسی تیسری جگہ سے لے آؤ. کبھی سعودی عرب کے علماء سے فتویٰ لے رہے ہیں، کبھی پاکستان کے علماء سے فتویٰ لے رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، ان سے ایک فتویٰ لیا. ان کی زندگی میں، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت کم عمر تھا. عمر تو ابھی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بالکل ہی یوں سمجھ لیں کہ آپ بچہ تھا. ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. فتویٰ یہ لیا کہ ہمارے ہاں کسی شخص نے اپنی زوجہ کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں. برائے مہربانی اس بارے میں اپنی رائے پر آپ ہمیں مطلع کر دیجیے اور اس میں فتویٰ دیجیے کہ کیا اس شخص کی بیوی اس آدمی کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. ان کی طرف سے جواب آیا، الی الاخ فی اللہ طارق ابن مسعود، افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفیما یراہ فضیلتہ کفایۃ ان شاء اللہ تعالی. یہ جواب تھا. بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کے اپنے علماء کا اعتبار ہوگا. آپ کے علاقے کے بڑے علماء اس بارے میں جو فتویٰ دیں آپ اسی پر عمل کریں اور اسی میں آپ کے لیے کفایت ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی میرا خیال. اسے کہتے ہیں وسعت ظرفی، ظرف کا وسیع ہونا. انہیں پتا ہے کہ اس بارے میں میری رائے میں اور پاکستان کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار سے، اس موقع پر اپنی رائے کے اظہار سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کے پاکستان کے جو بڑے علماء جس بات پر فتویٰ دیتے ہیں آپ ان سے ان کی رائے لے کر اسی پر عمل کریں. یہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے مفتی شیخ بن باز، ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہ طریقہ انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ ان کو پتا تھا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، ان کی رائے کا اور ہمارے علماء کی رائے کا. جیسے اور بعض مسائل میں اختلاف، فروعی اختلافات ہوتے. ایک آدمی اگر پاکستان میں حنفی مسلک پہ رہتے رہتے یا شافی مسلک پہ رہتے رہتے بڑا ہوا، ساری زندگی اسی پر عمل کرتا رہا، اب طلاق دے کے وہ سعودی عرب کے عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو یہ اس کی نیت کی خرابی کی علامت ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق اور تماشا ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ایسا. آپ جب کوئی شخص زوجہ کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو کسی بھی مفتی سے جائے گا، ٹھپا لگوا کے لے آئے گا، جو بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کو فتویٰ دے دے. اور ٹھپا لگانے والے مفتی صاحب کو یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پہلے آج تک کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ میرے پاس نہیں آئے ہیں. تو لہذا یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. جائیے آج سے پہلے جن مفتیوں سے مسائل پوچھتے رہے ہیں، جن کی طرف اپنی نسبت کرتے رہے ہیں، طلاق دینے کے بعد مسئلہ بھی انہی سے پوچھیں. پاکستان میں یہ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. حیرت ہے کہ پھر ایسے لوگ اپنے آپ کی اپنی نسبت بھی سعودی عرب کے علماء کی طرف کرتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے علماء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. بہرحال آج میں انشاءاللہ اس مجلس میں ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقوں کا مسئلہ، قرآن اور حدیث، صحابہ کرام، ائمہ اربعہ کی اس بارے میں کیا رائے تھی،
ان دلائل کے ساتھ انشاءاللہ واضح کروں گا، اور اس سے میرے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ شادی شدہ اور کنوارے حضرات ان کو طلاق کے مسائل کا علم ہو جائے، اور طلاق دینے سے پہلے سوچیں کہ کلاشنکوف کی اس کے چیمبر سے جب آپ نے گولی نکال دی تو وہ گولی ریورس نہیں ہو سکتی پھر، لہذا اس کو بیوی کو حلال کروانے کے لیے پھر علماء کے پاس چکر لگانا اور دوسرے مذاہب سے فتویٰ لینا، اس سے بیوی حلال نہیں ہو جائے گی۔ لہذا پہلے احتیاط برتی جائے، پہلے احتیاط برتی جائے۔ 3 طلاقوں کا رجحان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ڈرامے اور فلمیں دکھائے جاتے ہیں ان میں چیخنا چلانا یہ ماحول دکھایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تربیت کی جاتی تھی کہ غصے کو پی جانے والا وہ پہلوان ہے، غصہ جاری نہیں کرنا چاہیے، پینے والا، آواز اونچی کرنے والا، چیخنے چلانے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز، کیونکہ چیختا بہت زور سے ہے۔ آج گھروں میں والدین کے سامنے چیخو پکار کے بعد بیوی شوہر کے سامنے چیختی ہے، بہنیں بھائیوں کے سامنے چیختی ہے، اسے روک ٹوک نہیں ہے۔ جسے ادب کرنا چاہیے اپنے بڑے کا، وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر رہا۔ باپ اگر اولاد کے سامنے چیختا ہے، غلط یہ بھی ہے مگر پھر بھی اسے حق ہے کسی درجے میں، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے سامنے چیخے۔ ماں اگر اپنی اولاد پہ چیختی ہے کسی درجے میں اس کا حق ہے، لیکن اولاد کو کس نے اجازت دی کہ وہ ماں کے سامنے چیخے؟ تو معذرت کے ساتھ ایک اور اس میں لاحقہ کر دوں، شوہر کو اجازت ہے بیوی کے سامنے چیخے، اگرچہ اچھا یہ بھی نہیں ہے، یہ ڈر لگتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی، کیونکہ ہم بھی شادی شدہ لوگ ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اگرچہ پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کبھی نہیں گھر میں چیخو پکار کرتے تھے، مگر پھر کسی درجے میں قابل برداشت ہے، اس لیے کہ شوہر کا حق ہے، لیکن بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سامنے چیخے، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار تو ہر جگہ سب کچھ چلتا ہے۔ یہ بات دیکھیں کتنے دبے دبے لہجوں میں کی ہے میں نے، ہر آدمی ڈرتا ہے بھائی، اور اسی میں خیر ہے۔ بہرحال تو کیونکہ گھروں میں یہ ماحول ٹیلی ویژن کے ذریعے بنتا چلا جا رہا ہے، اسکولوں میں تربیت نہیں ہے، اخلاقی تربیت نہیں ہے، صرف تعلیم پہ توجہ ہے، تربیت پہ توجہ نہیں ہے۔ تو جب سے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آئی ہے، طلاق کا رجحان بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا سا غصہ ہوا، طلاق طلاق طلاق، 15-20 طلاقیں نکال دی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، کیونکہ غصے میں جو بھی کام کیا جاتا ہے بعد میں یقیناً اس پہ انسان کو ندامت ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں کہ غصے کے کام پہ بعد میں انسان خوش۔ اب جب طلاقوں کی ایک فائرنگ نکال دیتے ہیں تو پھر فوراً جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہت سے لوگ تو پی جاتے ہیں اس طلاق، کہتے ہیں گواہی نہیں ہے، کسی نے سنا ہی نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ مفتیان کرام کو پہلے تو ٹیلی فون گھماتے ہیں، بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیا، جامعۃ الرشید سے، دارالعلوم پرنگی سے، جامعہ فاروقیہ سے، بنوریا سے، اور جناب گرین چینل کیا، وائٹ چینل کیا، سارے چینلوں سے فتویٰ لینے کے بعد پتا چلا کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں سے تو گنجائش نہیں مل رہی۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے فرقوں کی تو کمی نہیں ہے، دنیا میں میرا خیال ہے شاید سب سے زیادہ فرقے پاکستان میں ہوں گے، تو ان کو پتا ہے 2 بڑے بڑے فرقوں دیوبندی اور بریلیوں سے تو حساب کتاب چلا نہیں ہے، تو چلو اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو اہل حدیث حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پیپر پہ لکھ کے دے دیتے ہیں اور دلیل بھی لکھ دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد جو 3 دے گا اس کو ہم 3 ہی شمار کریں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا جو نبی کے دور میں رائج تھا کہ وہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا. اب فتویٰ بھی مل گیا اور دلیل بھی مل گئی حدیث سے. وہاں جو مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی آج میرے پاس کیوں آئے ہو, ہمیشہ تو وہی, بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا ہوا گمراہی سے بچ گئے, اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی, ورنہ بیوی خام خمیں. ہم جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بتائیں گے, اور یہ جو دوسرے لوگ مسئلے بتاتے ہیں یہ تو اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے باپ دادا کی, امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید. ہم تو صحیح مسلم کو مانتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟ 1. تو وہ بیچارہ خوش خوش آ جاتا ہے کہ مجھے حدیث بھی مل گئی اور بیوی بھی حلال ہو گئی. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. تو میں نے سوچا کہ کچھ دلائل کی دنیا میں اس مسئلے کو واضح کروں, دلائل کی دنیا میں, تاکہ پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے. پہلی بات یاد رکھیں کہ طلاق کے مسائل کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان, کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, 2 کے بعد تمہیں اختیار ہے امساک بالمعروف, یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو بیوی بنا کے رکھو, او تسریح بالإحسان, یا عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو عدت کے بعد. اس کے بعد اللہ نے خلا کا ذکر کیا, کیونکہ یہ وہ طلاق ہے جس میں مرد خود طلاق دے رہا ہے, بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. اس کے بعد ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے اس طلاق کا ذکر کیا جس میں مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو, اور وہ مہر واپس کر کے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے اور شوہر خلا پہ راضی ہو جائے. تو ان 2 طلاقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خلا کا ذکر کیا جو طلاق بالمال ہے, یعنی اسی طلاق کے قبیل سے ہے. وہ 2 طلاقیں ہوں بغیر مال کے تو یہ حکم ہے, اور مال کے ساتھ ہو تو یہ حکم ہے. آگے فرمائے جس طرح کی بھی طلاق ہو, یعنی مال کے ساتھ ہو یا بغیر مال کے ساتھ, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر مرد نے اس عورت کو تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو یہ عورت اب اس شوہر کے لیے حلال, بولو بھائی, نہیں ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 2 طلاقیں ایک وقت میں دی ہو یا مختلف اوقات میں دی ہو, یہ تیسری طلاق فوراً دی یا 1 گھنٹے کے بعد دی یا اگلے مہینے دی. قرآن مجید میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر تیسری دے دی فلا تحل له, اللہ فرماتے ہیں یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے عدت کے بعد. یعنی اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف شادی بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ مرد اس عورت سے ہمبستری بھی نہ کر لے. آگے قرآن کے الفاظ ہے فَإِن طَلَّقَهَا, بس اگر یہ دوسرا مرد پھر اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو اس کے پہلے شوہر اور اس بیوی میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر لے, یعنی دوبارہ شادی کر لے. ان ظنّا ان یخیفا حدود اللہ, لیکن یہ اس صورت میں کریں گے کہ اب ان کو گمان ہے کہ اب آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہیں گے, اللہ کی حدود کر پائیں. مگر اسی طرح جھگڑے کرنے تو اب ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ نکاح کریں آپس میں. ایک تجربہ ہو چکا, بار بار تجربے نہ کریں. محبت سے رہنا تو نکاح کریں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بالکل 2 ٹوک واضح الفاظ میں قرآن نے بیان کیا, 2 ٹوک واضح الفاظ. اس پہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرتان کا جو لفظ ہے نا, طلاق مرتان, 2 مرتبہ, اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے 1 مرتبہ میں 3 دے دی تو یہ تو 1 مرتبہ ہوا نا, 2 مرتبہ تھوڑی ہوا. یہ الفاظ سے بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو. علماء تو سمجھتے ہیں کہ کس بات کا کیا مطلب ہے. علماء کا اس مسئلے میں جو اختلاف ہے, میں ان علماء کو کچھ نہیں کہتا. کوئی بڑا عالم بزرگ ہے وہ ہمارا رہنما ہے, رہبر ہے, لیکن اس مسئلے میں یا تو ہم تقلید کریں گے یا تحقیق.
تقلید کریں گے تو چاروں ائمہ کی تقلید زیادہ بہتر ہے آج کے مفتیان کرام کی تقلید سے، اور اگر تحقیق کریں گے تو وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اگر نہ تقلید کو مانتے ہیں نہ تحقیق کو مانتے ہیں، اس کا مطلب پھر آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مرتان کا جو لفظ ہے نا 2 مرتبہ، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اگر دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تحقیقی اور ایک الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مرتین کا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ کے معنی میں نہیں آیا۔ ایک چیز ایک وقت میں 2 ہو اس کو بھی 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی قرآن میں مثالیں ہیں۔ دگنی چیز کو بھی 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے امہات المومنین کو کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو نؤتیھا اجرھا مرتین، ہم ان کا اجر 2 مرتبہ دیں گے۔ یہاں 2 مرتبہ نہیں بلکہ دگنا اجر دیں گے، دگنا اجر، ایک ہی مرتبہ میں ہوگا مگر اجر ڈبل ملے گا آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے انشق القمر مرتین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ٹکڑے ہو گیا مرتین 2 مرتبہ نبی کے زمانے میں، حالانکہ چاند ایک ہی مرتبہ 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ کام ایک مرتبہ میں ہوا مگر چاند کے چونکہ 2 حصے بن گئے ایک ہی وقت میں، اس لیے ان 2 حصوں کو مرتین سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو اب طلاق مرتان کا مطلب ایک مرتبہ کے بعد دوسری طلاق، یہ بھی اس میں داخل، اور ایک وقت میں 2 دے دی تو یہ بھی مرتین میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی اسی پر مصر ہے کہ نہیں جی 2 مرتبہ سے مراد ایک وقت میں 2 نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی شخص ایک طلاق ابھی دیتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد دوسری طلاق دیتا ہے تو یہ تو 2 مرتبہ ہو گئی ہی ہوگی۔ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق ایک وقت میں دی اور اسی طہر میں 1 مہینے کے اندر اندر جو تقریباً طہر کی مدت ہوتی ہے اس میں دوسری دے دی تو وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ایک طہر میں ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، چاہے 1 لاکھ دے دے، 1 گھنٹے کے وقفے سے طلاقیں دے دے یا 6 گھنٹے کے وقفے سے طلاقیں دے دے۔ نہیں یہ بات سمجھ میرا خیال۔ یہ قرآن اور حدیث پر عمل کا دعویٰ ہے، یہ قرآن تو واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر سورہ طلاق 28واں پارہ، آج ہی جا کے ترجمہ دیکھیے گا اس کا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی، خطاب نبی کو مگر یہ احکام پوری امت مسلمہ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دیا کرو، اگر کسی مجبوری سے دینی ہے، کوئی ترغیب نہیں دے رہا کہ قرآن کی یہ کام کیا کرو آپ لوگ۔ فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے اوقات میں دیا کرو طلاق۔ عدت کے اوقات کیا ہیں جس کو حدیث میں واضح کیا ہے؟ وہ عدت کے اوقات یہ ہے کہ عورت جب ماہواری سے، جو مینسز ماہانہ آتے ہیں ان سے جب پاک ہو جائے، جس کو حالت طہر کہا جاتا ہے، طہارت کی حالت، وہ طہر کی حالت تقریباً عام نارمل حالت کی 25-26 دن چلتی ہے۔ 4-5 دن عام طور پہ حیض کے ہوتے ہیں اور 24-25 دن طہر کے ہوتے ہیں۔ تو ان اوقات میں دیا کرو، ان اوقات میں۔ ایک طہر میں 1 طلاق دے دی، جب عورت کو ماہواری آئی اگلا مہینہ دوبارہ طہر آیا تو اس میں دوسری، اور تیسرا طہر آیا تو اس میں تیسری، تو یہ 3 متفرق اطہار میں جو طہر ہے ان میں 3 طلاقیں ہوں گی جن میں تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ طلاق کو تقسیم کر کے دیا کرو، ایک وقت میں نہ دیا کرو۔ اور وہ تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ طہر پاکی کی حالت میں، کیونکہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حالت حیض میں طلاق دینے کو حرام قرار دیا گیا، منع کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کچھ طلاق کے مسائل بھی سیکھ لیں۔ آج لوگ طلاق دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے یا پاکی کی حالت میں ہے۔ ایک شرط تو یہ لگا دی کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں، پھر طہر میں جس میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب طلاق دینا جائز نہیں ہے، اب اگلے طہر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنے بھائی، میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید، اب بیان تو ایسا خشک ہوگا نا علمی، تو آپ لوگوں نے ہی پریشان کیا ہے۔ آپ لوگ نہ جایا کریں، جس پر عمل کر رہے ہیں کرتے ہیں، تو ہم بھی ایسی باتیں نہیں کریں گے، لیکن طلاق دینے کے بعد تو فوراً ادھر ادھر اپنے مذہب کا فتویٰ لے آتے ہیں، تو پھر اور کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر دلیل تو سنیں نہ بیٹھ کے، سمجھ آ رہی ہے؟ دلیل ہے سنیں پھر،
تو جس پاکی کی حالت میں جب بیوی سے جمع کر لیا، ہم مستری کر لی، مثلا عورت مینسس سے حیض سے پاک ہوئی ہے اور شوہر نے اس سے ہم مستری کر لی، اب بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں، اب اگلے طہور کا انتظار، طہور تو سمجھ رہے نا اس مدت کو جو پاکی کی مدت ہوتی ہے اس کو، تو اب اگلے طہور کا انتظار کرنا پڑے گا اس کو. یہ چونکہ اختلافی نہیں ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ دلائل نہیں دیتا، اس کو وہ بھی مانتے ہیں جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے حکم دیا کہ عدت کے اوقات میں، گنتی کے اوقات میں، یعنی طہر میں طلاق دیا کرو، ایک وقت میں نہ دیا کرو. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے. طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اور پھر اس کو کاؤنٹ کیا کرو، عدت کو گنا کرو تاکہ حساب میں گڑبڑ نہ ہونے پائے. آگے اس حکم کی اللہ نے حکمت بیان کی. لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ آپس میں پیدا کر دے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے واضح لفظوں میں کہ اگر تم نے شریعت کے اس حکم کی مخالفت کی اور متفرق اوقات میں طلاقیں نہ دی بلکہ ایک وقت میں دے دی تو پھر تمہارے درمیان کوئی معاملہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. اور آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. مخرج کا معنی ہے نکلنے کا راستہ، ظاہر ہے مصیبت سے نکلنے کا راستہ. کیا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے واضح لفظوں میں کہ اگر تم نے ان احکام کی خلاف ورزی کی اور دھار فائرنگ کر کے ایک وقت میں نکال دی طلاقیں، تو اس معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرے، لہذا اس معاملے میں جس مصیبت میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے تمہارے لیے ختم کر دیا ہے. جس کے لیے بعض اسپیشل مفتی ہے جو بیٹھ کے آپ کو ٹھپے لگائیں گے. اللہ کی طرف سے یہ راستہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور حرام اسی وجہ سے ہے کہ اس سے انسان کو جو ندامت ہوتی ہے اس ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. اپنا بھی نقصان، بیوی کا بھی نقصان. 3 مہینے میں تقسیم کر دیتا اگر یہ، تو سوچنے کا موقع مل جاتا اس کو بھی اور بیوی کو بھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقوں 3 نہیں ہوتی تو قرآن یہ حکم کیوں دیتا کہ الگ الگ تقسیم کر کے دو؟ ہم کہتے ہیں اللہ جب ایک وقت میں 1 طلاق دینے سے بھی ایک ہی ہو رہی ہے تو پھر ایک وقت میں دے یا 6 مہینے میں تقسیم کریں یا 3 مہینے تقسیم کا فائدہ کیا ہوا اس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ فلاں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. بتاؤ آپ علیہ السلام کو غصہ کیوں آیا؟ اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہوتی ہیں تو فوراً صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. الفاظ ہے نا زبان سے نکلے، ایک نکال دو 100 نکال دو. پتہ یہ چلا کہ غصہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک میں وہ نہیں ہوتا جو 3 میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. اس پہ بے شمار دلائل ہیں. ابھی وقت بہت کم ہے، مختصر وقت میں اپنی بحث کو سمیٹوں گا. یہ حضرات جو حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ہے مسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی اور ابو بکر کے زمانے میں بھی، اور حضرت عمر نے آگے 3 کو 3 نافذ کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء نے تعویل کی ہے، اور یاد رکھو علماء حدیث میں جو تعویل کرتے ہیں تو مقصد حدیث پہ رد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بڑھ کر جو قرآن اور حدیث کے دوسرے دلائل ہیں ان میں اور حدیث میں مطابقت ہو جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو معاہدے کو پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے کوئی ایمان نہیں ہے. لا لفظ سرے سے کوئی ایمان نہیں، اور جس میں سرے سے کوئی ایمان نہیں تو ظاہر ہے وہ کافر ہے. لیکن اس حدیث کی تمام علماء نے تعویل کی ہے کہ جو معاہدہ کر کے توڑ دے وہ کافر نہیں ہے.
بلکہ ایمان نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا ایمان نہیں جو قابل تذکرہ ہو، ہے تو وہ مومن ہی۔ یہ تعویل کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ کفر کے بارے میں جو قرآن اور حدیث نے اصول اور ضابطے بیان کیے جو اجماعی ہیں، ان ضابطوں میں کہیں یہ ضابطہ نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے تعویل کی ہے دلائل کے مقابلے میں۔ صحیح ہے مسلم کی اس حدیث کا مطلب جو بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں مشہور باتیں دو ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان جو تعویل کی گئی ہے اس حدیث کی، صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خیر کا دور تھا، بعض مرتبہ ایک بات کو 3 دفعہ دہرایا جاتا تھا اور نیت ایک ہی ہوتی تھی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں حدیث میں، خود اللہ کے نبی کے کلام میں مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں؟ فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ عربوں میں عادت تھی ایک بات کو 3 دفعہ دہرانے کی۔ بسا اوقات ایک طلاق کے لفظ کو 3 دفعہ دہراتے تھے، نیت ایک ہی ہوتی تھی ان کی، لیکن دہراتے کتنی دفعہ تھے؟ 3 مرتبہ۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، لہذا ان کی اس نیت کا اعتبار کر کے اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں نے 3 لیکن میری مراد ایک تھی تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جاتا، ایک ہی طلاق ہوئی، 3 نہیں۔ حضرت عمر کا دور حکومت جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس چیز میں جلدی کر رہے ہیں جس کے معاملے میں اللہ نے کو مہلت دی ہے، تو حضرت عمر نے بطور سزا کے نافذ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ تمہاری ایک کی نیت تھی یا 3 کی نیت تھی، قاضی اور جج کے لیے ممکن اب نہیں ہے۔ تو ہر آدمی 3 دے کے بعد میں آگے گئے میں ایک کی نیت تھی، کیا پتہ چلے گا بھائی؟ اس لیے تو فرمایا اب جس نے 3 دی تو اس کو 3 ہی نافذ کیا جائے گا، اور اس کا یعنی اس کا جو باطنی معاملہ ہے وہ کس کے سپرد ہوگا؟ اللہ کے سپرد ہوگا۔ آج ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر نیت پہلے سے یہ تھی کہ میں 1 دے رہا ہوں لیکن 3 دفعہ اس نے کلام کو دہرایا تو ایک ہی طلاق ہوگی اس کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے۔ لیکن وہ مفتی کے پاس آ گیا اور مسئلہ پوچھا تو مفتی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرے شوہر نے 3 دی ہیں، بعد میں شوہر کہہ رہے کہ بیگم میری نیت ایک کی تھی، بیوی اس کی تصدیق نہیں کرے گی کہ کیا دلیل ہے تمہاری نیت ایک کی تھی؟ اور یاد رکھو 3 کی نیت نہ ہونا اور 1 کی نیت ہونا ان میں فرق ہے۔ ایک صاحب نے زوجہ کو 3 طلاقیں دی، بعد میں کہنے لگے خدا کی قسم میری 3 کی نیت نہیں تھی، تو میں نے کہا 1 کی بھی نہیں تھی؟ کہہ رہے نہیں 1 کی بھی نہیں، 3 کچھ نیت ہی نہیں تھی، پھر تو 3 ہی ہوں گی، لیکن طلاق میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ 3 کی نیت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور 3 سے 1 کی نیت کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، دونوں میں باریک فرق ہے۔ دوسری بات یہ علماء نے اس حدیث کی تعویل کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث پر بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں، وہ میں اشکالات نمبر وار ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے ظاہر کے۔ میں نے بتایا قرآن میں طلاق کی آیا 2 جگہ، ان میں بہت واضح لفظوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تیسری دے دی، خواہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ سورہ طلاق میں قرآن مجید نے کہا کہ مختلف اوقات میں زوجہ کو طلاق دیا کرو، مختلف اوقات میں دو گے تمہیں معلوم نہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی معاملہ پیدا فرما دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور آگے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ چھوڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کی بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف طلاق دی، ایک وقت میں دے دی، تو پھر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحیح مسلم کی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی۔ جب ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ تلاش کیا حدیث کی کتابوں میں، تو ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے، تو صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار فرمایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے یہ حدیث، ابو داؤد میں بھی ہے، اس کی سند پہ کسی کو کلام نہیں ہے۔
ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کہ اس نے ایک وقت میں اپنی زوجہ کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں. 1000 تسبیح لے کے بیٹھ گیا ہوگا جاہل آدمی. بعض لوگوں کو غصہ اتنا آتا ہے کہ وہ سمجھ رہتے ہیں ایسی جان چھوٹے کہ پھر کوئی جوڑ ہی نہ سکے ایسا. لیکن بعد میں غصہ اترتا تو پھر دوبارہ کمپرومائز کی کوشش میں. عبداللہ بن عباس کے پاس آ گیا, کوئی گنجائش ہے؟ عبداللہ بن عباس نے سر جھکایا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا. یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جن کے بارے میں حدیث میں آتے اللہم علمہ التاویل, اے اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا, قرآن کی تفسیر. عبداللہ بن عباس نے فرمایا یرکب احدکم الاحموقا, تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے. ایک شخص حماقت پہ سوار, یعنی انہوں نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو حماقت سے تعبیر کیا. اور پھر حماقت کے پہ سوار ہو کے ابن عباس کے پاس آ کے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس, اے ابن عباس اے ابن عباس. کیا مطلب؟ مفتی صاحب براہ مہربانی کچھ تو کرو. یہی کیفیت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. جیسے آتے ہیں 3 طلاقیں دینے کے بعد مفتی صاحب پلیز مفتی صاحب. مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں. کہتے ہیں نہیں ہے کوئی بات نہیں, پاکستان میں مسلکوں کی فرقوں کی کمی نہیں ہے, ایک دوسرا بھی ہے اس سے ٹھپا لگوا لوں گا جا. لیکن وہ خیر القرون تھا تو اس نے کہا یبن عباس یبن عباس, اے ابن عباس اے ابن عباس. یعنی عبداللہ بن عباس اس کی بات دہرا رہے ہیں کہ حماقت پہ سوار ہو کے آتے ہو اور پھر کہتے ہو اے ابن عباس اے ابن عباس. فرمایا انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا. قرآن کی یہی آیت دہرائی, سورہ طلاق کی آیات پڑھی کہ تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. بانت عصیت ربک, تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وبانت منک امرأتک, اور تیری زوجہ تجھ سے علیحدہ ہو گئی, جدا ہو گئی, گنجائش نہیں ہے رجوع کرنے کی. دیکھو یہ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے نا 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا, تو یہاں عبداللہ بن عباس قرآن کی آیت تلاوت نہ فرماتے. یہ نہ کہتے کہ حضرت عمر نے فیصلہ, یہ نہ کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتا, بلکہ نسبت کس کی طرف کرتے کہ تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا لہذا عمر نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بند کر دیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ. تو میرے بھائی عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہے جس کو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں 3 طلاقیں دینے والے کو, خود اس حدیث کے راوی کا اپنا عمل کیا ہے وہ تو دیکھ لو. اس کو کہتے ہیں تعویل القول بما لا یرضی بہ قائلہ. کسی کی بات کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ خود اپنی بات کی وہ تعویل نہیں کر رہا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے, اپنے عمل سے بتا رہا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے, 3 طلاق کو 1 والی جو حدیث ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے, تو آپ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. مطلب حدیث کو رد کرنا نہیں ہے, مطلب یہ کہ حدیث کا جو معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی اور مفہوم نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. وہ معنی مفہوم معتبر ہے جو عبداللہ بن عباس کی سمجھ میں آ رہا ہے, جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری بات یہ, اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے کہ نہیں جی یہ عمر ہی کا فیصلہ تھا, بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں پھر جن کا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سب سے پہلے اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے زمانے میں اگر 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھی تو طلاق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو نقل کرنے والا ایک ہی ہو. تو درجنوں صحابہ سے حدیث یہ منقول ہونی چاہیے تھی. صرف عبداللہ بن عباس سے کیوں مروی ہے؟ باقی تمام صحابہ نے کیا اس کو چھپا لیا, علم میں معاذ اللہ خیانت کی؟ نمبر 2, عبداللہ بن عباس کے ہزاروں شاگرد میں صرف ان کے ایک شاگرد طاؤس رحمہ اللہ تعالی ان سے مروی ہے, طاؤس کے علاوہ کسی اور سے مروی نہیں ہے. اور بہت سے محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جب عبداللہ بن عباس سے کوئی چیز روایت کرتے ہیں تو ان کی بہت سی روایات منکر ہوتی ہے. منکر کا معنی اچھمے والی, عجیب و غریب, جو قابل قبول نہیں ہوتی.
دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، میں نے ایک پنجاب میں ایک فتویٰ پڑھا، ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے فتویٰ لکھا، فتوے کا اسٹائل دیکھیے. کسی نے کہا کہ زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی، میں حنفی علماء کے پاس گیا، میں ادھر گیا، سب نے 3 لکھی ہے. تو انہوں نے اسٹائل یہ ہے، ایک شیخ بن باز کا اسٹائل تھا نا، میں نے بتایا کہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، اور ایک ہمارے ہاں کا اسٹائل ہوتا ہے. اسٹائل یہ تھا کہ حنفی علماء کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عوام کا گھر اجاڑے. آئی بات سن، یہ کوئی مبشر احمد صاحب تھے مفتی ان کے، کوئی مجھے معلوم نہیں کون شخصیت ہے، مبشر احمد کوئی الدعوہ میں کوئی ان کا وہ شائع ہوتا ہے مسائل. یہ اسٹائل ذرا وقت اس ٹائپ کا اسٹائل تھا کہ حنفی علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ عوام کا گھر اجاڑے. تو پہلی بات تو کہ حنفی علماء نہیں اجاڑا، یہ عبداللہ بن عباس پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی معاذ اللہ گھر اجاڑتے تھے لوگوں کا، اور حضرت عمر پہ تو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ تھا، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو کس نے کیا گھر اجاڑنے کا؟ حضرت عمر نے کی. یہ اسٹائل ہے. حالانکہ فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اعتدال کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ، یعنی کسی ادب و احترام کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اس دوسرے علماء کا ادب و احترام کیا جائے، اپنی رائے سامنے رکھ دی جائے. ڈاکٹروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں آپ ان کے پاس گئے کہ یہ پرچی فلاں ڈاکٹر نے بنا کے دی ہے مجھے، ایک تو اٹھا کے پھینکے جاؤ نا یہ کوئی ڈاکٹر ہے. اور ایک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں سمجھدار، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس پرچی لے کر وہ کہیں نہیں بھائی یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں، آپ یہ والی گولی کھا لیجیے. ڈاکٹر صاحب کیا وہ غلط ڈاکٹر نہیں؟ ڈاکٹر وہ بھی صحیح ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. میرے ایک یہ مہذب قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے، سمجھ آ رہی ہے آپ. اور جو اناڑی سے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے، ایک ڈاکٹر کی گولیاں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا، مجھے اس نے وہ لکھ کے دی ہے ڈاکٹر. کسی حکیم کے پاس چلے ہیں آپ، حکیموں کے پاس تو تجربہ ہے ہمارا، کسی حکیم کے پاس چلے ہیں مجھے کھانسی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ڈاکٹر یہ ڈاکٹر کو کیا پتا علاج کیا ہوتا ہے. آئی بات، انہیں کیا پتا، انہیں پتا نہیں ہے تو بھائی کیا آپ کو پتا ہے کیا؟ انہیں تو یہی نہیں پتا. ایک حکیم صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے، یعنی دریافت کی ہے سینے میں، جو آج تک کیلوپیتھک ڈاکٹر اس پر مطلع نہیں ہوئے. بہت بڑے حکیم، میں نام نہیں لوں گا. ہمارے استاذ نے کہا کہ ڈاکٹروں نے چیر پھاڑ کے ایک ایک رگ کو دیکھ لیا ہے، کون سی ایسی نس ہے جو آپ کو پتہ چل گئی. دعویٰ کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح کیا بول رہے ہو، کون مانے گا اس دعوے کو؟ اس طرح بعض ڈاکٹر حکیموں کا مذاق اڑاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، جو ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بعض ڈاکٹر حکیموں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ حکیموں کی کیا، حالانکہ بہت ساری باتیں حکیموں کی دوست ہیں، وہ ڈاکٹروں کی دوست میں، وہ تجربہ ہم دونوں کے پاس ہے. بعض باتیں حکیم بڑی درست کرتے ہیں جو ڈاکٹر نہیں کرتے. وہ باتیں کیا وہ پھر کسی اور وقت مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. تو بعض چیزوں میں حکیموں کے پاس جو حکیموں کی دوائیں ہیں اور حکیموں کا طریقہ علاج ڈاکٹروں سے بہت بہتر ہے. لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے ایلوپیتھک کا جو فن ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ طریقہ جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں تو بھائی وہ ان کا بھی ٹھیک ہے، میری رائے ہے. تو وہ جو تھے مبشر احمد صاحب، انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حنفی علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ عوام کا گھر اجاڑیں. یہ نہیں پتا کہ یہ تہمت آپ صحابہ کرام پر بھی لگا رہے ہیں، حضرت عمر پر بھی لگا رہے ہیں. اور پھر ایک دلیل یہ دی انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا اجتہاد تھا، یہ حضرت عمر کا اپنا اجتہاد تھا کہ آنے واحد کی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک طلاق کو انہوں نے 3 قرار دے دیا. حضرت عمر کا اپنا اجتہاد تھا. اور اجتہاد تو بدلتا رہتا ہے، حدیثیں نہیں بدل سکتی، قرآن حدیث کے فیصلے نہیں بدل سکتے. لہذا قرآن حدیث نے جو کیا نا فیصلے 3 طلاق ایک ہے، وہ نہیں بدلے گی، اجتہاد بدلتا رہتا ہے. تو یہ لفاظی ہے جس سے عوام متاثر ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا قرآن حدیث کے مقابلے میں اجتہاد جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی کہا. پہلی بات یہ کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی کیا؟ اگر قرآن حدیث تھا تو حضرت عمر نے پہلی بات اجتہاد کیا کیوں اس کے خلاف؟ دوسری بات یہ کہ اجتہاد اگر بدلتا رہتا ہے، حدیث نہیں بدلتی، تو حدیث کو بدلا کیوں حضرت عمر نے؟ جب نبی کے زمانے میں 3 کو طلاق ایک شمار ہوتی تھی تو حضرت عمر نے اس کو تبدیل کیوں کر دیا تھا؟ تیسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہو کہ طلاق کے مسائل میں سیاسی فیصلے دینے کی بھی اجازت ہے. اس کا مطلب آج اگر کوئی خلیفہ مسلمانوں کا بنے اور کہتے ہیں میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ 1 3 ہوں گی، میں کہتا ہوں 3 1 بھی نہیں ہوگی، تاکہ طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے مسلمانوں عیسائیوں کی طرح.
اس قسم کے سیاسی فیصلے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، جن میں حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، ہمارا یہ خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام نہیں کر سکتے. لہذا نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر، عثمان، علی، تمام ادوار میں 3 طلاقوں کو، ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا. حضرت عثمان کا بھی یہی فتویٰ ہے، حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ ہے، عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی فتویٰ ہے، جابر بن عبداللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. صحابہ کے دور میں جتنے بڑے بڑے علماء جو فتوے کے فن میں مشہور تھے، جن کو مفتی کہا جاتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان تمام حضرات کا یہی قول ہے، یہی فیصلہ ہے، یہی فتویٰ ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی ہیں؟ 3 شمار ہوتی ہیں. اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین میں جن حضرات نے اس امت کے سامنے تحقیق پیش کی ہے مسائل کی، اور پوری امت نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان میں 4 ائمہ سب سے زیادہ مشہور ہیں جن کی مشرق اور مغرب میں اتباع کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی. ان چاروں ائمہ نے قرآن و حدیث کی تحقیق کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں. فقہ حنفی کے مطابق بھی، فقہ مالکیہ کے مطابق بھی، فقہ شافعیہ کے مطابق بھی، اور فقہ حنبلیہ کے مطابق بھی. سعودی عرب میں چونکہ فقہ حنبلی قانونی طور پر نافذ ہے، لہذا سعودی عرب کی عدالت سے اگر کوئی فتویٰ لیتا ہے، فیصلہ کراتا ہے، تو وہاں کا قانون ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ سعودی عرب میں بعض علماء اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، لیکن وہ سعودی گورنمنٹ کا فتویٰ نہیں ہے. وہ ذاتی طور پہ کیوں کہتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی تقلید کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان سعودی عرب کے ان علماء کی، تو پھر میرے بھائی وہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے. یہ بتا دوں آپ کو، وہ یہ بھی کہتے ہیں. پھر ایک صاحب آئے، بیوی کو 3 دے دی تھی انہوں نے، ہمارے پاس آتے ہی جب 3 دیں، ورنہ آتے ہی نہیں. ہم سے جو الگ سلیک لوگ رکھتے ہیں نا مفتیوں کے پاس جو رابطہ کرتے ہیں، وہ گنجائش نکالنے کے لیے. ایک صاحب آئے، بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی تھی انہوں نے، یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے بتایا کوئی گنجائش نہیں ہے، بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے، کہیں سے فتویٰ لیں گے حلال نہیں ہوگی بیوی، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ ہے. تو بہت سارے دلائل اگر میں بیان کروں 2-2.5 گھنٹے چاہیے مجھے اس کے لیے. میں نے صرف سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں آپ کو کوئی ملے کہ نہیں اس کا یہ جواب، تو ہر بات کا جواب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. تو صرف خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ بیان کیا میں نے. تو ایک صاحب نے 3 دے دی، آ گئے. میں نے کہا حرام ہو گئی بیوی، قرآن کی آیات بھی پڑھی، احادیث بھی بتائی، صحابہ کے فتاوی بھی بتایا. نہیں تھی. وہ کچھ دن کے بعد سعودی عرب کے شیخ بن باز سے فتویٰ لے کر آ گئے. شیخ بن باز یہاں سے آپ خط بھیجے، فتویٰ نہیں دیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے. لیکن کوئی سعودی عرب جائے گا، ان کو کیا پتا کہ یہ دین کے ساتھ کیا تماشا کر رہا ہے. انہوں نے دے دیا. تو کہنے لگے یہ دیکھو انہوں نے فتویٰ دیا 3 ایک ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کے لیے بیوی اب بھی حلال نہیں ہے، ان کے فتوے کے بعد بھی حلال نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا دیکھو آپ اگر شیخ بن باز کی تقلید کر رہے ہو، ان کی اتباع کر رہے ہو، تو امام ابو حنیفہ ان سے کئی گنا بڑھ کر تھے کہ ان کی اتباع کی جائے. امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل ان سے، کیونکہ یہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم نے اگر اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو اپنے سے پہلے لوگوں کی کرو، اس لیے کہ نئے لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے. میں نے کہا 4 بڑے بڑے مفتیان کرام جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے، جن میں سعودی عرب، شام، عراق، کوئی دنیا کی مقام ایسا نہیں ہے جہاں ان کا نام استعمال نہ کیا جاتا ہو. اور اگر تحقیق کرنی ہے پھر ادھوری نہ کرو، پھر ادھوری تحقیق نہیں کرو، پھر مکمل تحقیق کرو. کہہ رہے نہیں میں سعودی عرب کے بن باز کی تقلید نہیں کرتا. میں انہوں نے چونکہ دلیل لکھی ہے، یہ بات اہم طرح سمجھے خوب، انہوں نے دلیل لکھی ہے کہ نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. میں اس دلیل کی اتباع کرتا ہوں اور شیخ بن باز کی اتباع نہیں کرتا، لہذا میں اس وجہ سے 3 کو ایک سمجھ رہا ہوں. تو میں نے کہا شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ایک وقت میں جان بوجھ کر ایک بھی نماز، فرض نماز چھوڑ دی جائے تو آدمی اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور نکاح بھی اس کا بیوی سے ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کی تو شیخ بن باز کے فتوے کے مطابق ویسے ہی 25-30 طلاقیں تو اب تک ویسے ہی ہو گئی ہوں گی،
اور آئندہ بھی معلوم نہیں کتنی ہوتی رہیں گی. نکاح ٹوٹتا ہی رہے گا آپ صبح سے لے کے شام تک, کیونکہ مجھے پتا ہے نماز نہیں پڑھتا یہ آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ پڑھ لے گا تو ضروری تھوڑی اس کی بیوی پڑھے, بیوی چھوڑے گی تو وہ بھی کافر ہو جائے گی. اب ادھر ادھر کی مارنے لگے, کہہ رہے نہیں اس مسئلے میں ان کے پاس دلیل ہے, اس میں دلیل نہیں. میں نے کہا اس میں دلیل اس سے زیادہ قوی ہے. اس میں صحیح مسلم بخاری کی روایات ہیں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے, صرف نماز کا ہے. نبی نے فرمایا, اور ہم کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے. میں نے کہا یہ دلائل ہے, اس کا جواب دو. تو یہ دین کے ساتھ تماشا ہے. اور سعودی عرب کے بھی یاد رکھیں, اکثر علماء, اکثر بڑے بڑے علماء 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے علماء کے پاس ایک تحریر گئی کہ تمام علماء سعودی عرب کے اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جائے گا یا 1 شمار کیا جائے گا. تو ان علماء نے تقریباً قرآن, حدیث اور فقہ کی تفسیروں, یہ جو تفاسیر کی, احادیث کی تقریباً 45-50 کتابیں کنگھالنے کے بعد ان علماء نے اس پہ کئی مہینے صرف کیے, اور ان علماء کا فیصلہ چھپ کے بھی آ چکا ہے. وہ فیصلہ بھی یہی تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جائے گا دلائل کی دنیا میں. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں, اب آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو میرے بھائی اپنی جان پہ رحم کھائیں. لہذا میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کسی بھی صاحب کا فون آ گیا, کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضرت 3 دے دی ہے, تو ہمارا فتویٰ یہی ہوگا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب اس شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہے جب تک کہ شرعی حلالہ نہ ہو جائے. وہ شرعی حلالہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں جلدی جلدی. حلال نہیں ہوگی. اور یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر کسی مفتی سے فتویٰ اس کے خلاف لے لیا تو بھی اس مفتی کے قول پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَلْ فِيهِ مُخَالَفَةُ الْحَقِّ, اس لیے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى المعتد بقولهم في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق الثلاثة يعتد واحدة إذا سبق بلفظ واحد. ممکن ہے ان کے الفاظ میں شاید آگے پیچھے کوئی ہو جائے, کوئی لفظ سے آگے پیچھے ہو جائے. اس کا خلاصہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام میں اور اسلاف میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے جن کے قول کو فتوے میں کوئی اہمیت دی جاتی ہے, ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ قول کیا ہو کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی. ایک بھی ایسا نہیں گزرا اسلاف میں. بعض لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور 3 طلاقوں کو 1 نافذ کرتے ہیں, جبکہ ابن رجب کیا فرما رہے ہیں کہ اسلاف میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو 3 طلاقوں کو 1 شمار کرتا ہو. اگر کسی نے کہا بھی ہے تو گول مول لفظوں میں, جس کا مطلب واضح نہیں کہ رخصتی سے پہلے کی بات ہے, رخصتی سے بعد کی. کیونکہ رخصتی سے پہلے اگر کوئی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اس میں بعض صورتوں میں وہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے, پھر وہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا. رخصتی سے پہلے طلاق کے احکام کچھ اور ہے, رخصتی سے بعد طلاق کے احکام کچھ اور ہے. ہمارے پاس جو طلاقیں کو کیسز آتے ہیں زیادہ رخصتی کے بعد ہی آتے ہیں. رخصتی پہلے تو بہت محبت ہوتی ہے آپس میں, دیکھا نہیں ہوتا نا کہ کیا ملنے والا ہے, پہلے سے پتہ چل جائے نا کیا ملنے والا ہے. رخصتی سے پہلے ہی میرا خیال ہے 18-20 ہو جائیں. تو اس لیے اللہ کے دین کو تماشا نہ بنائے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے دین کو تماشا نہ بنائے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے معاشرے میں محلے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں دے کے بعض پی جاتے ہیں, رکھ لیتے بیوی کو, تو رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے میل ملاپ رکھیں. دیکھو ایک ہوتا ہے زنا جس میں زانی کو احساس ندامت ہوتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, کوئی کھلے عام زنا نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں بھی یورپ والا حساب کتاب نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ زنا بھی کر رہے ہیں اور اس کو نکاح اور شادی کا لیبل بھی لگا رہے ہیں اس پہ. یہ غلط ہے. لہذا کسی نے اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں, عورت کے لیے حلال نہیں اپنے شوہر کے پاس رہے, اور اس کا بائیکاٹ کرنا لازم اور واجب ہے, اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے. یہ تو میں نے دلائل کو تفصیل سے بیان کیا, بلکہ حقیقت کہنی چاہیے تفصیلی بہت اجمال سے بیان کیا. آخر میں ایک مسئلہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جہاں 3 طلاق کی بات آتی ہے وہاں حلالے کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو حلالے میں بھی یاد رکھیں 2 قسم, ایک شرعی حلالہ, ایک حرام حلالہ. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو نکال دی. پہلی بات میں نے بتائی دوبارہ کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں حرام ہے, جائز نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ سزا نافذ کرے. حضرت عمر کے پاس کوئی 3 طلاقیں لے کے آتا تو مسئلہ بعد میں بتایا کہ کوڑے سے پہلے مارتے تھے. سمجھ رہے؟
لہذا آپ کے علاقے میں کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ محلے کی کوئی کمیونٹی ہونی چاہیے، کوئی خاندان کے بڑے بزرگ ہونے چاہیے جو کوڑوں سے اس کی خبر لیں. آئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو بے لگام دیا ہوا ہے، جو جتنی مرضی دیتا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت تو نہیں پوچھے گی، حکومت تو چاہ رہی ہے کہ نکاح کا رواج ہی ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ پھٹی کے نکاح کی، کیونکہ ہمارے صدر صاحب کو دیکھیں نا آپ، رنڈوے گھوم رہے ہیں ابھی تک بیچارے، بیوی مر گئی ابھی تک رنڈوے ہیں وہ. تو ان کے یہاں تو سیٹ اپ ہی نہیں ہے نا نکاح کا طلاق ہے. یہ مولویوں کی ٹینشن ہے، یہ ہم کیوں پالیں نکاح اور شادی، یہ مولویوں کی ٹینشن ہے. فری کیا ہوتا ہے ایسے ہو، یعنی موج کرو مستی کرو. تو حکومت سے آپ اس معاملے میں خیر کی توقع نہ رکھیں. حکومت کبھی ایسا قانون نہیں بنائے گی جس میں عورت کے تحفظ کی باتیں حکومت بہت کرے گی. حکومت حقوق نسواں پہ صبح و شام چیختی رہے گی. مفتی تقی صاحب جنرل مشرف کے پاس گئے تھے کہ ملک میں قانون بناؤ کہ جو شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے اس کا عورت کو بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کا نقصان عورت بہت اٹھاتی ہے، ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ بیچاری کمپرومائز کرنا چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، لیکن مرد کو تو پھر رشتہ بھی مل جاتا ہے، نہیں بھی ملے تو وہ صدر صاحب کی طرح گھومتا رہے گا، عورت بیچاری کیا کرے گی. تو مفتی تقی صاحب نے جنرل مشرف سے کہا کہ آپ حقوق نسواں کی اتنی باتیں کرتے ہیں تو آپ پابندی لگائیں کہ ایک آدمی نے اگر شریعت کے خلاف طریقے سے طلاق دی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، بلکہ ایک مہینے میں بھی اگر اس نے 3 دی ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. ایک طہر میں 1 دے سکتا ہے، 1، اور وہ بھی اگر بیوی سے ہمبستری نہ کی ہو. اگر بیوی سے ہمبستری کر لی اب 1 بھی نہیں دے سکتا. شریعت یہ نہیں کہتے کہ جب چاہے عورت سے ہمبستری کر کے اپنی خواہش پوری کرو اور جب خواہش پوری ہو جائے طلاق دے کے اسے گھر سے باہر نکال دو. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. عورت ماہواری سے جب پاک ہو جائے تو مرد نے اگر اس سے ہمبستری کر لی تو اب اگلے مہینے طلاق دینے کے لیے اگلے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. اس مہینے میں طلاق بولو بھائی نہیں دے سکتا. دی تو واجب التعزیر ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. حالت حیض میں کسی نے طلاق دے دی وہ واجب التعزیر ہے، اور 1 مہینے کے اندر 2 طلاقیں دے دی تو بھی واجب التعزیر ہے. ایک وقت میں 3 تو دور کی بات. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آج 1 دی اور 15 دن بعد دوسری دے دی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو مفتی تقی صاحب نے جنرل مشرف سے کہا کہ یہ قانون بنائے کہ ایک وقت میں یا 1 مہینے میں کسی نے بیوی کو 2 طلاقیں دے دی. وہ مہینے سے میری مراد تو ہے جو میں بتا رہا ہوں، تقریباً مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے. ہم بستری کے بعد طلاق دے دی ہے، ایک وقت میں 1 سے زیادہ دے دی، یا 1 مہینے میں 2 طلاقیں بھی دے دی. ملک میں قانون پاس کریں کہ ایسے شخص کو جیل ہوگی اور سزا ہوگی. مشرف صاحب کے پاس ان چیزوں کا ٹائم، ان کا حقوق نسواں کا مطلب یہ تھا عورتیں نیکریں پہن کے دوڑ لگائیں. یہ جو مولویوں نے خواتین کو شلواریں پہنائی ہوئی ہیں ان سے عورت کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. کتنا ظلم عورت کو برقع پہنا دیا مولویوں نے. لہذا ان کا جو حقوق نسواں ہے کہ عورت برقع اتارے، کپڑے اتارے، اور کوئی اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو کپڑوں میں نہ، یعنی جتنا کپڑے اتریں گے اتنا یہ قوم آزاد ہوگی. مردوں پہ کپڑوں کے انبار آ رہے ہیں، عورتوں سے کپڑے اتر رہے ہیں. یاد رکھو عورت کے جسم سے کپڑا اترتا ہے تو عورت کو آزادی نہیں ملتی، مرد کو آزادی مل جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مرد کو آزادی کہ جہاں چاہے منہ مارے ہو، اور عورت کے جسم پہ برقع ہوتا ہے تو مرد تنگ ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے پاس جا نہیں سکتا. وہ یہ حقوق نسواں کے نام سے ملک میں بے غیرتی و بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. حکومت میں آج بھی اگر عقل ہے تو حکومت کو چاہیے قانون بنائے کہ طلاق کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جو طلاق دے گا اس کو تعزیر لگائی جائے گی. تو حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو میرے بھائی ہم اور آپ مل کے کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کوئی جیسے یہ کلیانہ والوں نے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی کمیونٹیاں بنائی جا سکتی ہیں کہ بھائی لوگ تو حکومت تو نہیں کرے گی لیکن معاشرے کے جو بڑے افراد ہوں گے وہ ایسے آدمی کو کوڑے لگائیں گے سر عام، تو اس سے طلاق کا روک تھام ہو جائے گا. عمر کا یہی سنت تھی اور اسلامی حکومتوں میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو لوگوں کو بتایا کہ یہ حرام ہے. دوسری بات یہ جو شرعی حلالہ ہے، شرعی حلالے میں عام طور پہ لوگ 3 تو دے دیتے ایک وقت میں، پھر کیا کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں جا کے بھائی میں نے تو دے دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری زوجہ محترمہ سے نکاح کر لیں، نکاح کے بعد آپ ہم مستری کر کے اسے طلاق دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی. وہ کہتا ہے بخوشی حاضر ہوں. اتنی خوشی کہ زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے. وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور یوں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہو. یہ حرام حلالہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت. جو جائز طریقہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو عورت عدت گزارے. سب سے پہلی بات یہ عدت کے بعد عورت کسی مرد سے بغیر کسی معاہدے کے شادی کرے, کوئی ایگریمنٹ نہ اس سے. سمجھ رہے بات کو؟ اس آدمی کے دل میں اگر یہ ہے نا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جائز ہے. کیونکہ نکاح کے مسائل میں جو دل کی بات ہے وہ اللہ اور وہ بندہ ہی جانتا ہے, اور چونکہ اس کو اختیار ہے بعد میں رکھ لیں, نہ دل کی ارادے پر عمل نہ کرے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. عورت اس سے نکاح کرے, رخصتی ہو جائے, ہم بستری ہو جائے, اس کے بعد عورت اس کے ساتھ زندگی گزارے. اگر عورت یہ احساس کرتی ہے کہ نہیں میرا پہلے والا شوہر اس سے زیادہ اچھا تھا, اس سے میری اولاد ہے, میں واپس جانا چاہتی ہوں, تو اس شوہر سے درخواست کر سکتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. یہ بھی درخواست کر سکتی ہے کہ بغیر پیسوں کے, اور یہ بھی درخواست کر سکتی ہے کہ آپ مجھ سے جتنا مہر لیا تھا یا مزید کچھ پیسے واپس لے کے مجھے طلاق دے دیں, آپ کی مہربانی. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے اسی کے ساتھ وقت گزارے بس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جائز حلال ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض اس کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ جائز. اور بعض لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک آدمی کی بیوی اس کے نکاح میں گئی, تو یاد رکھو جب اس نے 3 دے دی, عدت پوری ہو گئی, اس کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, تو جس کے سزائے نکاح میں چلی جائے. نہیں ہے بات سمجھ؟ جب اس نے 3 دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی اس کی, تو وہ جہاں چاہے نکاح کرے, اس کی تھوڑی ہے کہ اس کو کیوں غیرت آ رہی ہے میری بیوی کسی اور کے نکاح میں, تیری ہے ہی نہیں. جب تجھے 3 دے کے اس کو فارغ کر دیا, اب تیری بیوی تھوڑی ہے. اسی طرح جب وہ دوسرا آدمی طلاق دے گا اور عدت پوری ہو جائے گی, اب وہ اس کی نہیں رہے گی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے, چاہے اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے, چاہے کسی اور سے نکاح کرے. تو یہ وہ جائز صورت ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہیں پہلے سے, اور بعض اس میں اڑ بھی جاتے ہیں. ایک نابینا آدمی سے کسی نے بیوی کو طلاق دی, نابینا کے کان میں جائے گا یار اس طرح کرنا ہے. وہ نابینا نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے, مجھے تو ویسی کوئی لڑکی دیتا نہیں. اس نے نکاح کر کے اڑ گیا. اب اس نے کہہ رہے ہیں طلاق دے دو. اس نے کہا نہیں بھائی, مجھے کہاں ملے گی, مجھے کہاں ملے گی. بین آنکھوں والوں کو تو مل جاتی, چشمے والوں کو بھی مل جاتی ہے, اندھوں کو بیچاروں کو مشکل سے مل. بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے, مفتیوں کے پاس گیا, مفتی نے کہا, کسی نے مفتی نے نہیں فتوا دیا, سب نے کہا بھائی تمہاری بیوی ہے, اس کو طلاق دینا تم پر لازم نہیں ہے. اور یاد رکھو اگر کوئی پہلے سے معاہدہ کر لے کہ میں چھوڑ دوں گا, تو شرعاً اس معاہدے کی پابندی اس پر لازم نہیں ہے, کیونکہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے, اور اس معاہدے کو شریعت کا لازم قرار دیتی. تو یہ ہے وہ اللہ کی حدود جس پر آج لوگ قائم نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل کھڑے ہی اس وقت ہوتے جب آپ اللہ کی مرضی کے خلاف طلاق دیں گے, نہ دیں تو یہ مسائل کھڑے ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشہور ہے عوام میں کہ غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, یہ بھی غلط ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ طلاق میں حقیقت ہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. حدیث ہے یہ کہ اغلاق کی حالت میں طلاق بھی نہیں ہے, غلام کو آزاد بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اغلاق کا معنی ہے بند کرنا. اس کا علماء نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کا دماغ بالکل بند ہو جائے, جیسے پاگل, دیوانہ, مجنون, اس طرح کے لوگ جن کی کوئی رائے ہوتی نہیں ہے, ایسے لوگ کے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا آ کے, اور پھر اس حالت میں کسی نے طلاق دی تو بھی نہیں ہوگی. لیکن غصے کی حالت میں, غصے کی جو حالت ہے ان تمام حالتوں میں سے کسی حالت میں داخل نہیں. اس لیے بھائی یہ ایک دعویٰ کرنا کہ غصہ بہت آیا ہوا تھا اور لہذا طلاق نہیں ہوئی ہے, غصے میں تو کوئی کچھ بھی کر دیتا ہے, تو غصے میں ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی کر دیتا ہے, لیکن پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے. غصے میں آپ کسی کو چاقو مار دیں تو عدالت یہ کہے کہ آپ کو کبھی نہیں کہے کہ بہت غصہ آیا تھا حضرت کو, اس لیے گلا کاٹ دیا اس کا. جیسے یعنی کسی قانون میں غصہ جو ہے وہ عذر نہیں سمجھا جاتا, شریعت کے قانون میں بھی ایسے ہی ہے. ایک عالم فرما رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا غصے میں 3 طلاقیں دے کے, کہنے لگا کہ حضرت بہت غصے میں تھا میں. پھر حضرت نے فرمایا ہو گئی یہ طلاق؟ ان کا بہت سا غصہ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا بھائی ہو گئی ہے. کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں بہت غصے میں تھا. تو انہوں نے کہا طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق ہے, جا میری محبوبہ محترمہ آپ کو, ایسے کوئی نہیں کہتا, غصے میں دی جاتی ہے. تو جیسے چاقو عام طور پہ غصے میں مارا جاتا ہے, تو ایسے طلاق کا اقدام عام طور پہ, ورنہ عقل مند لوگ بغیر غصے کی حالت میں ہی دیتے ہیں, عقل مند لوگ. بہرحال یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر غصے میں دے دی تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. البتہ بعض غصے کی ایسی کیفیات ہیں, بعض کیفیات جو ہر ایک کے لائق نہیں ہوتی. پاگل یا کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں, دیوانے, ایک دم غصہ آتا ہے تو ان کو دورہ پڑ جاتا ہے, کوئی ایسی جو کیفیات ہے
تو وہ پھر کسی مفتی سے باقاعدہ پورے حالات، میرے پاس جب کوئی فون کرتا ہے نا کہ غصہ تھا اتنا شدید کہ میں پاگل ہو گیا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو میں کہتا ہوں فون پہ جواب نہیں ہوں گا، آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ جو آپ کے اس وقت موجود تھے وہ آ کے پوری کنڈیشن بتائیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ پاگل تھے یا نہیں تھے. ورنہ عام طور پہ تو غصے میں پاگل کوئی نہیں ہوتا، زیادہ عقل مند بن جاتا ہے، وہ کچھ کر لیتا ہے جو ہے وہ. تو غصے کی حالت میں بھی طلاق اسی طرح واقع ہوتی ہے جیسی نارمل حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے. البتہ بعض کنڈیشن اس سے مستثنا ہے، لیکن وہ خود سے فیصلہ نہ کریں، وہ کسی ماہر مفتی کے سامنے جا کے بات رکھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ حالت ہے یا نہیں. اور نشے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے طلاق. البتہ کسی اور نے نشہ کروا دیا پھر نہیں ہوتی. خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو یاد رکھو طلاق ہو جائے گی. آج کل لڑکوں میں شراب کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، شراب پی کے بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو شراب پی، تو شراب پیو نہیں پیو دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہ دلائی کا موقع نہیں ہے، یہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک بات یاد رکھیں، ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ یہ غصے میں جو طلاقیں دے کے آتے ہیں نا بیوی کو، کہتے ہیں ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں تھا، یا کیا نام ہے شراب پی ہوئی ہوتی ہے بیوی کو طلاق دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں تھا. ان سے پوچھو کہ بیوی کو کیوں دی، پھر ماں کو کیوں نہیں دے دی؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے. کبھی ماں کو غصے میں بیوی نہیں بولیں گے اور کبھی بیوی کو غصے میں ماں نہیں بولیں گے. یہ کیسا غصہ ہے؟ ایک آدمی جو ہے نا دوسروں کی عورتوں کو بیوی سے بہن بولتا تھا، غلطی سے نا دوسروں کی بیویوں کو غلطی سے جو ہے وہ اپنی بیگم بولتا تھا. تو کسی نے کہا کبھی اپنی بیگم کو بھولے سے بہن بھی کہا ہے؟ کہتے یہ ایسی بھول میں افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرے کی بیگموں کو بھولے سے اپنی بیویاں تو بول سکتا ہوں، لیکن اپنی بیگم کو